अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम मलिक हाज़िर खिदमत है। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को लेकर जो एक फैसला सामने आया था, आज उसको लेकर पाकिस्तान की सियासी और अदालती महाज पर कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिससे सिचुएशन अब अनफोल्ड होना शुरू हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसी बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो जजेस का फैसला था, उन्हीं जजेस ने खुद उसे आज की एक सूरत हाल से मशकूक कर दिया है। उसके साथ साथ काजी फायज ईसा की अदालत से आने वाला यही बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, यह बाकायदा से मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मुहिम का बयानिया बना दिया गया है। और उसके साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की जुडिशल सिचुएशन है, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की थिंकिंग और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, वो बड़े हैरान कुन तौर पर आपस में बहुत ज्यादा मुश्तरिक है। जबकि बिल आखिर इंतखाबात से एक महीना भी कम अरसा रह गया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मौजूदा वक्त में रियासत की सबसे लाडली जमात है, उन्होंने अपने जो इंतखाबी कैंपेन है वो शुरू कर दी है। और जो कैंपेन का आगाज है वो ही इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से किया है। और जिस तरह आज ये सिचुएशन वाक़या हुई है, उससे ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि लाडली जमात होने के बावजूद भी शायद मुस्लिम लीग नून को अपनी जो शिकस्त है वो सामने दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। और बल्ले के निशान के फैसला आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज एक बड़ा बयान दाग दिया है। मौसूफ फरमाते हैं कि अब उन्हें जो पाकिस्तान में इंतखाबात हैं वो बहुत जल्द होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम तर सिचुएशंस को, इन तमाम तर नुकात को आज की इस वीडियो में जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जनाब 13 जनवरी को रात 11:30 बजे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले के मुहर्रिकात में आने की बजाय मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता उस फैसले का बताऊंगा, फिर आज की सूरत हाल से लिंक करूंगा उसे। फैसला आप कर लीजिएगा कि क्या ये फैसला मशकूक हुआ है या नहीं हुआ। और इसे किसी और ने नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, बल्कि खुद जजेस ने, जिन्होंने वो फैसला दिया था, उन्होंने खुद मशकूक करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बुनियादी प्ली थी, इस्तदाद थी, बुनियादी नुक्ता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइस्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदनीयत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दीगर सियासी जमातों के साथ रवैया है या उनके जो अमल हैं या उनके जो फैसले हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकसर एक अलग चश्मे से, ऐनक से देखा जा रहा है। तो जब फैसला आया तो फैसले में लिखा गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती साबित नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दीगर सियासी जमातों के साथ भी यही रवैया रवा रखा हुआ है। तो ये फैसला आ गया। ये फैसला मुश्तरका था, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का भी फैसला था, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का भी फैसला था, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का तो ऑब्वियसली वो फैसला था, वो बेंच को हेड कर रहे थे। तो आज के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त थी, वो भी आपने सुन रखी होगी, जान रखी होगी कि वो क्या सारी सूरत हाल बनी जब हमने कमरा अदालत में देखा। मगर उससे कबल जब सरदार लतीफ खान खोसा साहब कमरा अदालत में पेश हुए, रोस्टम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने दलाइल तो आप उन्हें नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम था वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव काजी फायज ईसा साहब तक पहुंचाया। बल्कि आप अगर यूं मैं कहूं तो ये बड़ा आसान होगा और सूरत हाल का बाकायदा तौर पर उसको पूरा अहाता करेगा कि जनाब जो एक पूरी चार्ज शीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काजी फायज ईसा के खिलाफ, तो वो पढ़ी गई। उनमें अभी काजी जो मामला ये सारे चल रहे थे, जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही थी कमरा अदालत में, तो सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ बेंच की तवज्जो दिलाई और ये भी कहा कि वो इस अदालत के सामने अब उनका एतमाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एतमाद नहीं है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अदालत में उनका एतमाद नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम तक जाएंगे, वो जो पिटीशन है वो विड्रा कर रहे हैं। ये तो सूरत हाल बनी। मगर उसके साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेलाफाइड इंटेंशन है, बदनीयत है। उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जो ऑब्जर्वेशन थी वो बड़ी अहम थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि सरदार लतीफ खान खोसा साहब, अगर आपको इंतखाबी निशान नहीं मिला तो आप किसी जमात से इत्तेहाद कर लें, उनके इंतखाबी निशान पर आप इलेक्शन लड़ें। अगर आपका सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें इंतखाबी निशान नहीं दिया गया तो इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं होंगे। तो सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने बताया कि उन्होंने एक जमात जो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती थी, और वो पूरा 13 जनवरी का जो एपिसोड इवॉल्व हुआ, जो नजरियाती के रहनुमा थे, जो सरबराह थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो सारी जो सिचुएशन उस दिन बनी थी, उसकी तवज्जो दिलाई कि हमें तो किसी जमात के साथ इत्तेहाद करने के लिए भी नहीं लड़ने दिया जा रहा। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुकाम से मुखातिब हुई, क्योंकि वो भी उस वक्त रोस्टम पर मौजूद थे। लेवल प्लेइंग फील्ड का बुनियादी तौर पर ये केस था। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने जब कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फेयर इदारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों नजर नहीं आता कि वो दीगर सियासी जमातें जो हैं उनके जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो उन्हें क्यों नजर नहीं आते, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे क्यों पड़ चुका है। जब ये ऑब्जर्वेशंस दी तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि आज आप बैठकर बेंच में
میں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان فیئر نہیں ہے, یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان بائسڈ ہے, یعنی کہ آپ نے اپنی آبزرویشن میں ڈکلیئر کر دیا مگر 2 روز قبل آپ کا فیصلہ تو کچھ اور صورتحال بتا رہا ہے. یعنی وہ آپ کا فیصلہ جو تھا 2 روز قبل تب کی سچویشن اور تھی, آج آپ کو نظر آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو میلفائڈ انٹینشن ہے وہ آج آپ کے سامنے عیاں ہوئی. یا پھر اس کی جو دوسری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے وہ فیصلہ ڈکٹیٹ کروایا گیا, آپ اس فیصلے سے اکتفا نہیں کرتی تھیں, آپ سے وہ فیصلہ زبردستی لیا گیا. بہرحال ان دونوں سچویشنز میں سے کوئی ایک سچویشن تو ہو سکتی ہے. یا پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ مجھے یہ کہنے کی میں جسارت کر رہا ہوں کہ پھر منافقت کی انتہا ہے, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے کہ ایک کیس میں ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے, ایک ہی سچویشن پہ دوسرے کیس میں ہم آبزرویشنز دے دیتے ہیں خبریں بنوانے کے لیے. بہرحال فیصلہ تو وہی چلے گا جو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا بلے کے نشان سے متعلق تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا, آج آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو اپنا اعتماد کا اظہار نہیں کیا, ان کو ایک بائسڈ ادارہ ڈکلیئر کر دیا, تو وہ اب محض آپ کی آبزرویشن تک تھا. اس کو پاکستان تحریک انصاف, پاکستان کی جمہوریت, آنے والے 8 فروری کے انتخابات, ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب جلدی سے آ جاتے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کی جو عدالت ہے, ان کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرح مسلم لیگ نون کا انتخابی بیانیہ بن چکا ہے. آج جناب وکاڑا میں مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر کی, پہلا ان کا انتخاب جلسہ تھا اور خدا خدا کر کے شیر بھی باہر نکلا, ٹھنڈ بھی بہت تھی. تو مریم نواز صاحبہ کی تقریر, ان کی تقریر پر میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا. بہرحال اب وہ مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور مسلم لیگ نون کا باقاعدہ طور پر یہ پہلا جلسہ ہے, تو اس کے نکات پر کچھ بات کر لیتے ہیں. تو جناب سب سے پہلے نا جو انہوں نے بات کی, اگین وہی بات کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کا عدالت کا فیصلہ بڑا زبردست فیصلہ, پوری دنیا نے دیکھا, یہ مریم نواز صاحبہ فرما رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے جو ایک اور بات کی, وہ کہتی ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب ہیں وہ دہشت گرد ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کو انتخابی نشان نہیں ملتے بلکہ عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ بلّہ تو تمہارا انتخابی نشان کبھی تھا ہی نہیں, اگر تمہیں گھڑی کا انتخابی نشان چاہیے ہو تو ہمیں بتاؤ, ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ دیتے ہیں, وہ تمہیں جو انتخابی نشان ہے وہ الاٹ کر دیتا ہے. گھڑی کا ان کا اشارہ اوبویسلی وہ جو ایک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے, یہ عمران خان صاحب کا وہ پورا ایپیسوڈ ہے ان کی طرف تھا. مگر یہاں پر بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی نائب صدر انتخابات سے قبل یہ کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو فلاں انتخابی نشان چاہیے تو پھر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ دیتے ہیں. یعنی فیصلے کہاں ہوتے ہیں وہ مسلم لیگ نون خود اس چیز میں ایڈمٹ کر رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال وہاں پر ایوالو ہوئی, ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, جو ججز استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے ہیں, بظاہر ان کا جو اشارہ تھا وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کی طرف تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ظالم تھے, نواز شریف کے خلاف انہوں نے انتقام لیا اور جوتی چھوڑ کر یہ لوگ بھاگ گئے ہیں, یہ ڈرپوک ثابت ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے. اچھا ان کے ساتھ نا مریم نواز صاحبہ کے جو آج کی یہ ایک تقریر تھی, اس میں جو سب سے زیادہ ایک چیز خوفناک نظر آئی وہ مذہب کارڈ تھا. یعنی یہ کہا گیا کہ جی یہ سب قدرت کر رہی ہے, یہ قدرت کر رہی ہے. یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب بہت بہادر ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں. نواز شریف صاحب تب واپس آئے جب تمام تر سچویشن ان کے حق میں تھی. نواز شریف صاحب تب واپس آئے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ چکے تھے. نواز شریف تب واپس آئے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسی سپریم کورٹ میں آ چکے تھے. نواز شریف صاحب تب واپس آئے جب ان کا جہاز لینڈ کیا تو انہیں ریاستی پروٹوکول دیا گیا, ایک وزیر اعظم سے زیادہ پروٹوکول دیا گیا, ان کے انتخاب جو معاملات ہیں وہ درست کرائے گئے, عدالتی محاذ پر معاملات درست کرائے گئے. ایک لمبی داستان ہے, ویڈیو کا وقت کم پڑ جائے گا, مگر اس کو یہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک لفظ کیا ہوتا ہے وہ کہ یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, آپ نے ظلم کیا ماضی میں, اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور نواز شریف صاحب بے گناہ تھے تو قدرت نے ان کا ساتھ دیا, یہ قدرت کا انتقام ہے, اس طرح کی باتیں کی گئیں. اس سے بڑھ کر ایک اور خوفناک چیز جو آج میرے سامنے سے گزری, مسلم لیگ نون نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر x.com پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک شخص موجود ہیں, داڑھی کے ساتھ ان کا حلیہ ہے, اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, ان کو یہودی لابی کا ایجنٹ بتایا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے عمران خان کے منہ سے جو خاتم النبیین کا لفظ تھا وہ نہیں نکل رہا تھا جب عمران خان صاحب نے 2018 میں حلف لیا تھا. یعنی ایک مذہب کارڈ کا استعمال, اور اس طرف جو صورتحال جو چیزیں لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب یہ صورتحال بنی, اس طرح کی صورتحال کا, اس طرح کا مذہب کارڈ کا استعمال کیا گیا تو چیزیں کہاں پر پہنچیں, کس طرح چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچیں. مذہبی جماعتیں جو ہیں اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, مگر خود کو پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کہنے والی مسلم لیگ نون اگر آج کے روز بلے کا انتخابی نشان واپس ہونے کے باوجود بھی اس نیریٹو پر پہنچ چکی ہے کہ اسے عمران خان کے خلاف, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مذہب کارڈ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے, تو بلا شبہ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اب تیسرے نقطے کی جانب آ جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے جوڈیشل معاملات پر, پاکستان کی عدالتی فیصلے ہوں, پاکستان کی عدلیہ سے آنے والے استعفے ہوں, پاکستان کے سابق ججز کا جو احتساب ہے, اس تمام تر معاملات میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اور نواز شریف صاحب ایک پیج پر نظر آتے ہیں. اس کی اب کیا وجہ ہے؟ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا اطلاعات کے مطابق موقف ہے 2 ججز کی ریٹائرمنٹ کے اوپر اور دیگر جن ججز کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے,
وہی سیم باتیں مسلم لیگ نون کر رہی ہے، مریم نواز صاحب اپنے جلسے میں کر رہی ہیں. احتساب کا جو بیانیہ تھا ججز کا، جس طرح کچھ روز قبل ہی فرمایا تھا نواز شریف صاحب نے کہ جو ایک مانیٹرنگ جج تھے یعنی جسٹس اعجاز الاحسن، ان کی طرف اشارہ تھا تو ان کے خلاف بھی احتساب ہوگا، انہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلوں کے اوپر یعنی قاضی فائز عیسی صاحب کا بلے سے نشان سے متعلق فیصلہ تھا، وہ اب مسلم لیگ نون پورے ایک انتخابی کیمپین میں اسے لے کر چلے گی اور آج باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ سیم پر پیج ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جمہوریت کے علمبردار ہیں، ججز فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، ہم تو یہ سنا کرتے تھے، آئین کے علمبردار ہیں. میں گزشتہ روز ایک معافی کا اقرار کر چکا ہوں کہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کو 17 ستمبر کے بعد آنے سے مختلف صورتحال میں ان کو ایکسپوز کرتا رہا ہوں، مگر مجھ جیسا شخص بھی پر امید تھا. اب مجھے میری جہالت کہیے، میری غلطی کہیے، میری اعلیٰ ظرفی کہیے، جو بھی نام دیجیے، بہرحال ایک بار پھر ہم غلط ثابت ہوئے. جو تیسرا اور اہم نقطہ ہے جناب اس پر آ جاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے آج ایک بیان دیا. انہوں نے فرمایا کہ جو انتخابات ہیں وہ اب انہیں جلدی نظر آ رہے ہیں. یہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب آج نہیں کہہ رہے، ہمارے ملک کے نامور کالم نگار ہیں، نامور اینکر حضرات ہیں، نامور صحافی ہیں، جید صحافی ہیں. یہ تمام نام کرٹسی میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ ملازم صحافی ہیں جو کسی کی خواہشات پر خبریں دیتے ہیں، کسی کے پے رول پر ہوتے ہیں. اور یہ چیز ایڈمیٹڈ فیکٹس کے طور پر ہے، وہ کئی بار خود بھی یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں. جب تک بلے کا نشان واپس نہیں ہوا تھا تو وہ لوگ فرماتے تھے کہ انتخابات انہیں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے انتخابات نہیں ہوں گے. جیسے ہی بلے کا نشان 13 جنوری کو یہ فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد اب وہ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے، انتخابات 100% ہوں گے، انتخابات 200% ہوں گے. کچھ لوگ یہ تک کلیم کر رہے ہیں. اور جو تیسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس موقع پہ کہنا، بلے کے انتخابی نشان کا فیصلہ آنے کے 2 روز بعد کہنا کہ اب انہیں انتخابات بہت قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ اگر ان تمام چیزوں کو انٹرلنک کریں، اگر یہ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو یہ ساری صورتحال واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ کس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسی ایک بار استعمال ہوئے. وہ چیف جسٹس استعمال ہوئے جو اسی کیس میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ ماضی میں جب 2018 میں ثاقب نثار صاحب نے نواز شریف صاحب سے صرف سینٹ کے انتخابات کی حد تک پارٹی صدارت چھینی، وہ آزاد لڑے، انتخابی نشان انہیں نہیں ملا، اور اس کی جو فیور ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی. صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوایا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کیس میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ جی اصول ایک ہونا چاہیے، ہم جب پاور میں آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں. فیصلے کے اوپر کڑی تنقید کی، کسی نے اس فیصلے کا حوالہ نہیں دیا تھا کورٹ روم میں بیٹھ کر. قاضی فائز صاحب نے خود کہا، اور پھر فیصلہ کیا آیا، اپنا نام تاریخ میں کیسے لکھوا کر گئے کہ 2024 کے انتخابات ہوں گے. پاکستان کی سب سے بڑی موجودہ وقت میں مقبول سیاسی جماعت، اس کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دینا. آپ آرٹیکل 62(1)(f) کے تشریح کے فیصلے میں فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شخص وہ الیکشن لڑنے سے محروم نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کا کوئی ایک ووٹر وہ ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں ہو سکتا. یہ آپ فیصلے میں فرماتے ہیں، اور پھر اگلے ایک ہفتے میں آپ ایک ایسا فیصلہ دیتے ہیں جو آپ سے دلوایا جاتا ہے، جو کسی کی منشا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی وہی منشا، مسلم لیگ نون کی بھی وہی منشا، ہمارے بہت سارے جید صحافیوں کی بھی وہی منشا، سیاسی جماعتوں کی بھی وہی منشا. آپ اس منشا کے اوپر آپ کو استعمال کیا جاتا ہے، آپ استعمال ہوتے ہیں، یا پھر آپ ماضی کا اپنا سکور سیٹل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ خود کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ آئین، قانون، جمہوریت اور اصولوں کے علمبردار ہیں. تو بہرحال یہ سچویشن بڑی خوفناک ہے. اس حوالے سے صورتحال کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں، کیا ایمرجنگ سچویشن بنتی ہے، اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.